اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج بہت ہی اہم مسائل روزے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی غور سے انہیں سنیں، سمجھیں، تاکہ آپ کا روزہ صحیح ہو جائے، اور پھر ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے گروپس میں فرینڈس کو، رشتہ داروں کو بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی مسائل کی جانکاری ہو، مسئلے معلوم ہوں، ان کا بھی روزہ صحیح ہو تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کن باتوں سے، کن کاموں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم مسائل ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہے۔ جن باتوں سے روزہ، جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی بعد میں صرف اتنا ہی روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی ایک ٹوٹا تو ایک ہی رکھنا پڑے گا، دو ٹوٹے، تین ٹوٹے پورے رمضان میں تو اتنے ہی رکھنا پڑے گے۔ اور دوسرا ٹوٹنا ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزے میں وہ کام کر لیا تو پھر قضا بھی کرنا پڑتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ جی ہاں، یہ ذرا سخت ہے، یہ ذرا سخت ہے۔ وہ آئندہ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی شکلیں جن میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے۔ قضا یعنی وہ ایک روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے بدلے اگر یہ ایسا کام روزے میں کر دیا تو 60 روزے، بہت سخت سزا ہے۔ جی ہاں، تو بہت دھیان سے ان مسائل کو سنیں۔ لیکن آج ہم صرف وہ کام بتا رہے ہیں جن سے روزہ اگر ٹوٹ گیا تو ایک کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ قضا کے معنی ہے پورا کرنے کے۔ تو آج ہم بتا رہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا کرنا پڑے گی، یعنی اتنا ہی روزہ رکھنا پڑے گا جتنا چھوٹا ہے، یعنی ایک چھوٹا ہے ایک، دو چھوٹے ہیں دو۔ تو چلیے آئیے، اب ان صورتوں میں صرف قضا ضروری ہے، کفارہ ضروری نہیں۔ تو کون سی شکل ہے وہ؟ پہلی شکل، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ حلق سے اتر گیا۔ کسی نے، جیسا بیچ میں ہوا تھا، کچھ ہندو آتنکوادیوں نے، بھگوا آتنکوادیوں نے کیا کیے تھے کہ مسلمان مزدور کو پکڑ کر اس کے منہ میں زبردستی پانی ڈالے تھے اور روٹی کا ٹکڑا ڈالے تھے۔ تو اب یہ اس کا خود کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو آتنکوادی ٹائپ کے لوگ جو ہے زبردستی کسی مسلمان کا روزہ توڑوا رہے ہیں۔ تو ایسا اگر کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ حلق کے نیچے چلا گیا، پانی اتر گیا، تو اب اس کو بعد میں اتنا ایک ہی روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا، روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت ارادے کے بغیر بے احتیاطی میں حلق کے نیچے پانی اتر گیا۔ روزہ تو یاد ہے، کلی کر رہا تھا، پانی پینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک تھوڑا زور سے پانی اندر چلا گیا اور وہ حلق کے نیچے اتر گیا۔ تو اس شکل میں بھی رمضان کے بعد روزہ ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تیسرا، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، یا منہ میں ذرا سی
طے آئی تھی اس کو نگل گیا. تو ان دونوں شکل میں، ان دونوں صورتوں میں بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا. چوتھی چیز، جو چیزیں کھائی نہیں جاتی، مثال کے طور پر کاغذ، کوئلہ، مٹی، کنکری، یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ فوڈ نہیں ہے، یہ غذا نہیں ہے، ان کو قصدن نگل گیا تو ایسی شکل میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. پانچویں چیز، دانتوں میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ریشہ رہ گیا اور صبح اس نے خلال کیا یعنی نکالا. اب نکالتے نکالتے وہ گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا جو دانتوں میں اٹک گیا تھا، اب یہ حلق سے نکالتے نکالتے حلق کے اندر چلا گیا. تو اگر یہ ٹکڑا چنے سے چھوٹا ہے، چھوٹا سا ہے، تو کوئی حرج نہیں، روزہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر یہ چنے کے برابر، وہ جو اندر ٹکڑا گیا ہے روٹی کا یا کسی بھی چیز کا، اگر یہ چنے کے برابر یا اس سے بڑا ہے اور حلق کے نیچے چلا گیا تو پھر روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا. اور یہ حکم اس صورت میں ہی ہے جب منہ کے اندر ہی سے نکل جائے تو قضا کرنا پڑے گا. لیکن باہر نکال کے دیکھا اتنا بڑا روٹی کا ٹکڑا، پھر منہ میں ڈالا، پھر اگر اتر گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنا کہلائے گا. جی ہاں، لیکن اس پہ بھی قضا ضروری ہے. چلیے چھٹی چیز، کان میں تیل ڈالنا. کان میں تیل ڈالا تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیدھا کان کے ذریعے سے حلق میں چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گی. ناک سے کوئی چیز سلک لیا زور سے کرا اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو ایسی شکل میں بھی بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا. آٹھویں چیز، دانت سے نکلے ہوئے خون کو، کبھی کبھی دانتوں سے خون نکلتا ہے، دانت سے نکلے ہوئے خون کو نگل گیا، اگر وہ تھوک سے زیادہ ہو، یعنی وہ خون زیادہ تھا، تھوک سے زیادہ تھا اور نگل گیا تو پھر روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. نویں چیز، بھولے سے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا، اس کے بعد یہ سوچ کر پھر کھایا پیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا. یہ سوچ کر پھر کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں صرف قضا ہی کرنا پڑے گی. 10ویں چیز، صبح صادق کے بعد، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے سحری کھا لی کہ ابھی وقت باقی ہے، اب پتہ چلا کہ نہیں وقت تو چلا گیا تھا، تو ایسی شکل میں بھی روزہ نہیں ہوگا، بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا. 11ویں چیز، غروب آفتاب سے پہلے، یعنی ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ابھی تو 3 4 5 منٹ باقی تھے، تو ایسی شکل میں بھی روزہ آپ کا ٹوٹ گیا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا. 12ویں چیز، رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کسی نفل یا واجب روزے کو اگر جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا کرنا پڑے گا. 13ویں چیز، دوپہر کے بعد روزے کی نیت کرنا، یعنی ظہر تک کی نیت ہی نہیں کرا اور بعد میں نیت کر رہا ہے، ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اب یہ جتنی شکلیں آج میں نے بتایا اس میں صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی ایک ٹوٹا ایک، دو ٹوٹے دو، 3 ٹوٹے، ایسے پورے رمضان میں 3، یعنی اس میں کفارہ نہیں، یعنی اس روزے پر 60 روزے کی سزا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جن میں قضا بھی کرنا پڑتا اور کفارہ بھی کرنا پڑتا. خیر، آج جو بتایا
ان میں صرف روزہ قضا کرنا پڑے گا، اور روزہ قضا کرنے کا وقت پورے سال میں وہ کبھی بھی روزہ قضا کر سکتا ہے۔ کسی پر اگر گزشتہ رمضان کے روزے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، پھر رمضان کے بعد قضا روزے پورے کر لے۔ رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔